اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ حد درجے ممنون و مشکور ہوں اپنی جماعت کے تمام ان علماء اہل سنت کا جو اس وقت مسجد نور پر تشریف فرما ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میری نگاہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اس وقت مسند کا ایک شاید کونا بھی نہیں بچا کہ جہاں جگہ خالی ہو. یہ کرم فرما علماء اہل سنت، یہ علماء کی جماعت، یہ جب تک دنیا میں ہے امن قائم ہے. میں ان کی فضیلت کے بارے میں صرف ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے علماء کی قدر کریں. یاد رکھیے جو قوم اپنے قائدین کی عزت نہیں کرتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ہندوستان کی فضا میں آج کل بہت زیادہ کھل کر بولنے کی اجازت نہیں ہے، بہت کچھ اشاروں میں کہنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اشاروں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اشاروں میں کہتا ہوں کہ ایک قوم جس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی ہندوستان پر حکومت کریں گی، اس قوم نے اپنے رہنماؤں کی عزت کی. وہ رہنما جو ہمالیوں کی چوٹیوں پر گندے سندے بالوں میں مٹی بھرے کئی برسوں نہاتے نہیں تھے، اس قوم نے اپنے انہی رہنماؤں کو ہمالیہ کی چوٹی سے اتار کر زمین پہ سونے کی کرسی پہ بٹھایا. آج وہ قوم حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اگر دنیا میں اقتدار چاہیے تو اپنے رہنماؤں کی عزت کرنا ضروری ہے اور اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. یہ جماعت علماء کی جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے اب امام نہیں رہ گئے، غلام ہو گئے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہاں وہ حالات نہ ہو اور اللہ کرے کہ لکھنؤ میں وہ حالات نہ ہو، لیکن میں ابھی مراد آباد 5 دن جلسہ کر کے آیا ہوں اور اس کے بعد کل میں امروہہ میں تھا. مسلسل جو جلسے ہوئے وہاں علماء کے جو حالات میں نے معلوم کیے تو مجھے بڑا افسوس ہوا. 5,000 اور 6,000 تنخواہیں ہوتی ہیں اماموں کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ 5,000 امام کو دے کر ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اور اس 5,000 دینے کے بعد بھی اتنا دباؤ اور اتنا پریشر کہ ہم اپنے گھر کے نوکر کو تو ایک بار کی چھٹی دیتے لیکن امام کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اگر ہمارے قوم کا کوئی عالم سائیکل چلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت متقی عالم ہے. یہ ہماری سوچ ہے. سائیکل چلا رہا ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، پیوند لگا ہے اگر تو کہتے ہیں بہت متقی عالم ہے، بڑے پرہیزگار عالم ہے. مگر اسی عالم کے پاس اگر ہونڈا گاڑی آ جائے تو پوری قوم حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ارے ملا کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو قوم اپنے رہنماؤں کو خوشحال دیکھنا نہ برداشت کر سکے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ کیا آپ نے اس قوم کو نہیں دیکھا جو اپنے رہنما کو پادری اور بشپ اور پاپ کہہ کے پکارتے ہیں؟ کیا ان کے لباس پہ کبھی غور کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ عالم دین خود عاجزی کے طور پر کم درجے کا لباس پہنیں گے، اس کی عاجزی ہے، مگر آپ کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ تو ہوتا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم سادہ لباس پہنتے تھے مگر صحابہ کرام تو لاکھوں اور ہزاروں کے نذرانے بارگاہ رسالت میں تو پیش کر دیتے تھے نا. یہ مرضی مصطفیٰ پر ہوتا تھا کہ دل چاہا تو قبول فرما لیتے تھے ورنہ واپس کر دیا جاتا تھا، کہہ دیا جاتا تھا ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. لیکن صحابہ نے اپنی ذمہ داری تو سمجھی. تو وہ قوم جو اپنے رہنما کو پادر فادر اور نہ جانے کیا کیا کہتی ہے، اس کا جو لباس ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے، ملا ہے کچھ پادریوں سے میرے تعلقات قائم ہوئے، مطلب دوستانہ نہیں، کچھ بحث و مباحثے کے حوالوں سے. اور نہ آپ سوچ رہے ہیں کوئی عیسائی سے ان کا دوستانہ تو نہیں ہے، نہیں دوستانہ نہیں، مباحثے مناظرے بھی ہوئے میرے کچھ عیسائیوں سے ناگپور میں. تو وہاں پر ان کے لباس پر جب میں نے نگاہ ڈالی تو میں دیکھا کہ اس وقت مجھے اپنی قوم کے علماء یاد آئے کہ دیکھو اگر اس پورے اسٹیج کے سارے علماء کے لباس بیچ دیے جائے تو اس کا ایک کپڑے کا جوڑا نہیں خریدا جا سکتا. اتنا مہنگا لباس پہنتا ہے وہ، کاریں مینٹین کرتے ہیں وہ. تو جب وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو جاتے ہیں وہ عالم دین تو پھر وہ اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں، کرتے ہیں. بھوکا پیٹ کیا آدمی سوچے. مولانا روم نے کہا کہ اہل و عیال کی فکر عابد کو عرش آدم سے زمین پر نیچے لے آتی ہے. 5,000 روپے اور 6,000 روپے اگر امام کو تنخواہ ملے اور پھر ہم کہیں کہ انقلاب زندہ باد کا بھی نعرہ لگائے تو ایسا نہیں ہو پائے گا. تو بہرحال میری گزارش ہے کہ اپنے علماء کی عزت کرے، خیال رکھے، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں صرف ایک حدیث، پھر اصل موضوع پر آ جاؤں گا.
آقا فرماتے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری امت کے علماء، میری امت کے عالم دین تمہارے لیے امن و امان کا سبب ہے، اور جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی میں تمہارے لیے رہنا حرام ہے۔ جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی میں رہنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ حرام اس لیے، سیدھی سی بات ہے، عالم دین نہیں ہوں گا، آپ ہدایت کس سے لیں گے؟ دین کس سے سیکھو گے؟ شریعت کس سے جانو گے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہیت کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو اگر ہدایت پر رہنا ہے، شریعت کو سمجھنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، تو علماء ہی ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جب یہ نہ ہو تو اس بستی میں رہنا حرام ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں پتہ چلا کہ عالم کی علماء کی جماعت وہ ہے کہ یہ ہے تو ہمارا اس دنیا میں رہنا حلال ہے، یہ نہ ہو تو ہمارا رہنا بھی حرام ہو جائے۔ تو میں اپنے ان تمام علماء کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں، ان کا احسان مند ہوں کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے آج کے جلسے کے لیے کچھ گھڑیاں دی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے مجھے بھی آپ سب کو محتفظ فرمائے، اور ان تمام علماء کی عمروں میں، علم، رزق میں خیر و برکت